یہ واقعہ 5ویں صدی ہجری کے آخر میں پیش آیا جب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے روضے اقدس پر دشمنان اسلام نے ناپاک ارادے سے سرنگ کھودنے کی سازش کی۔ یہ واقعہ عشق رسول علیہ السلام خواب کی سچائی اور اللہ کی حفاظت کا زندہ ثبوت ہے۔ سلطان نور الدین زنگا ایک نیک متقی عادل عاشق رسول علیہ السلام اور بہادر حکمران تھے۔ اب کی حکومت شام، حلب اور دیگر علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اپنی ساری زندگی دین اسلام کی خدمت، انصاف کے قیام اور دشمنان اسلام کے خلاف جہاد میں گزاری۔ ایک رات سلطان نور الدین سوئے تو خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے نور الدین، میری مدد کو آؤ، کچھ لوگ میرے جسم کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خواب نہایت واضح، حقیقی اور لرزا دینے والا تھا۔ سلطان گھبرا کر جاگ اٹھے۔ دوسرے دن بھی یہی خواب آیا۔ تیسرے دن پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہی جملے فرمائے۔ اب سلطان کے دل میں یقین کامل ہو چکا تھا کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں بلکہ الہامی اشارہ اور نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہے۔ سلطان نور الدین نے فوراً خفیہ تیاری کی۔ صرف چند معتمد وزیروں اور سپاہیوں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ سفر انتہائی خاموشی سے کیا تاکہ کسی کو علم نہ ہو۔ مدینہ پہنچ کر لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا، میں زائر کے طور پر آیا ہوں اور سب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ پھر سب اہل مدینہ کو کھانے پر بلایا۔ سلطان ہر فرد کو غور سے دیکھتے رہے تاکہ خواب میں دیکھے ہوئے چہروں کو پہچان سکیں۔ 2 افراد کھانے میں شریک نہ ہوئے۔ ان کے بارے میں پوچھا گیا تو معلوم ہوا یہ دونوں غیر ملکی زائرین ہیں۔ مسجد نبوی علیہ السلام کے قریب مکان کرائے پر لیا ہوا ہے۔ دن کو مسجد میں عبادت کرتے ہیں، رات کو کسی سے نہیں ملتے۔ بظاہر بہت نیک نظر آتے ہیں۔ سلطان نے فوراً پہچان لیا، یہی وہ چہرے ہیں جو خواب میں نبی کریم علیہ السلام نے دکھائے تھے۔ سلطان نے ان کے مکان کی خفیہ تلاشی لی۔ مکان کے اندر فرش کے نیچے کھدائی ہو رہی تھی۔ زمین کھودنے پر سرنگ ظاہر ہوئی جو روضے رسول علیہ السلام کی طرف جا رہی تھی۔ یہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک تک پہنچنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ، تاکہ جسم اطہر کو نکال کر لے جائیں۔ ان کے پاس چاندی کے بنے اوزار، مدینہ کا نقشہ اور روضے اقدس کی جانب سرنگ کا راستہ موجود تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان کا دل کانپ گیا، آنکھیں بھر آئیں اور وہ سجدے میں گر گئے۔ ان دونوں کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے نرمی سے بات کی، لیکن جب انہوں نے جھوٹ بولا تو مزید تفتیش پر انہوں نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ انہیں سزائے موت دی گئی تاکہ عبرت بنے۔ اس کے بعد سلطان نے ایسا انتظام کیا جو آج تک قائم ہے۔ روضے اطہر کے گرد گہری خندق کھدوائی۔ خندق کو سیسے سے بھروا دیا تاکہ کوئی دوبارہ سرنگ نہ کھود سکے۔ چاروں طرف سے دیواریں اور آہنی جالیاں بنوائیں اور کئی حفاظتی دروازے قائم کیے۔ سلطان نور الدین کی روضے رسول علیہ السلام پر حاضری اور ادب۔ جب سب کام مکمل ہو گئے تو سلطان نور الدین نے تنہائی میں روضے اطہر پر حاضری دی۔ وہ روضے مبارک کے قریب گئے، سر جھکایا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور زمین کو ادب سے بوسہ دیا۔ انہوں نے عرض کیا، آ رسول اللہ علیہ السلام، میں کچھ نہیں، اگر اپنا آتے میرے خواب میں تو یہ ناپاک سازش مکمل ہو جاتی۔ اپنے مجھ ناچیز کو اس خدمت کے قابل سمجھا، یہ آپ کا کرم ہے۔ سلطان دیر تک روضہ کے قریب کھڑے روئے اور پھر واپس شام روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ 1. نبی کریم علیہ السلام زندہ ہیں اپنے روضہ میں اور اپنی امت سے غافل نہیں۔ 2. اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی حفاظت خود کرتا ہے۔ 3. سچے عاشقوں کو خواب میں اشارے دے کر خیر کے کام لیے جاتے ہیں۔ 4. روضے رسول علیہ السلام کا ادب، عشق اور حرمت ایمان کا حصہ ہے۔ 5. سچے خادم کو نبی علیہ السلام خود بلاتے ہیں۔ آج بھی روضے رسول علیہ السلام محفوظ ہے۔ سلطان نور الدین کا بنایا ہوا حفاظتی نظام آج بھی قائم ہے۔ روضے اطہر کے نیچے سیسا بھرا ہوا ہے، اوپر آہنی جالیاں، اندر جدید سیکیورٹی نظام، یہ سب عشق، ادب اور حفاظت کی علامتیں ہیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمیں لائک کریں اور ہمارے چینل کو فالو کریں۔